بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على ناموس الوحي أشرف الأنبياء مولانا ومولاي الثقلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتهبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسكينة والنجاة. صلوات اللهم صل على محمد ساری تعریفیں بس اللہ کے لیے ساری چیزیں جو ایک ہے اکیلا ہے وحدہ لا شریک. وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے. وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، مگر ابد کے بعد بھی رہے گا. ابد تک رہے گا میں نے تو محدود کر دیا کہ ابد کوئی جگہ ہے. بچے یہ سمجھیں گے کہ ابد کوئی جگہ ہے وہاں تک رہے گا، نہ کوئی زمان ہے. ابد تو سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور درود و سلام بس اور بس محمد والے محمد کے لیے ثابت ہے کہ جنہوں نے معرفت حق کی راہیں متعین کی، اللہ تک پہنچنے کے راستے بتائے سمجھائے اور کائنات کو سکھائے. حضرات گرامی قدر، تہذیبیں خاندانی اعتبار سے بھی آتی ہیں، ماحول سے بھی آتی ہیں، علم سے بھی آتی ہیں. جس قوم سے تہذیب اڑ جائے اس قوم پہ فاتحہ پڑھ دیجیے. جس قوم سے علم اڑ جائے اس پر بھی فاتحہ پڑھ دیجیے. کیونکہ علم نام ہے روشنی کا. العلم نور، علم نور ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دو علم نام ہے زندگی کا اور جہالت نام ہے موت کا. میری اور آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ جو گٹکا چبا رہا ہو. بقول ہمارے مولانا مظفر صاحب کے میں شریک ہوا تھا تو انہوں نے پوری کیفیت بتائی تھی. میں بتا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ میں روکوں گا کیسے گٹکے کو. انہوں نے روک لیا. جوان ہے، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں صحت مند رکھے. قوم کے لیے ضرورت ہے جوان علماء کی. تو انہوں نے باقاعدہ بتلایا تھا کہ وہ بولتا نہیں یوں کرتا ہے یا پان چبائے. اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ حقہ پیے، حقہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حقہ تو حق کرتا ہے. حقہ حق نہیں کند یاد ہوں لن تنالوا البر حتى تنفقوا. کیسی آیتوں میں گھڑ لی تھی حقے کے لیے بھی لوگوں نے. ایک مصرع اپنے حقے کے لیے اور ایک مصرع پورا قرآن کی آیت لگا دی کہ حقہ حق کرتا ہے اور جب تک خرچ نہیں کر سکتے، جب تک عزت نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا.
نہ میں حقے کا ساتھی ہوں، نہ میں بیڑی سگریٹ کا ساتھی ہوں، نہ میں گٹکے کو پسند کرتا ہوں، میری اپنی پسند ہے. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کسی کو گلاب پسند ہے اور کسی بدذوقے کو گیندا پسند ہے. میں کیا کہوں؟ میں کسی پر روک تو لگا نہیں سکتا. جیسی اس کی مشام، جیسے اس کی قوت مشام اسے اجازت دیتی ہے وہ ایسا کرتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ زندہ وہ ہے جو چل پھر رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، جاگ رہا ہو، لڑ رہا ہو، بھیڑ رہا ہو. اسی تو زندگی کہتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول کیا کہتا ہے؟ نبی کیا کہتا ہے؟ معصوم کیا کہتا ہے؟ معصوم کہتا ہے ان چلتی پھرتی لاشوں کو زندہ نہ سمجھنا. اگر علم ہے تو زندہ سمجھنا، علم نہیں ہے جہالت ہے تو چلتی پھرتی لاشیں تو ہو سکتی ہیں، زندہ نہیں ہو سکتی. اور یہ خاص طور سے فرمایا کرتے تھے ہمارے مرحوم بڑے فاضل ڈاکٹر کلبے صادق صاحب مولانا. پہلے مولانا تھے، ڈاکٹر بعد میں ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ڈاکٹر ہی پکڑ لیا. حالانکہ ایک پڑیا آج تک مجھے نہ دی، ایک ٹیبلٹ مانگتا مانگتا رہ گیا نہیں تھی. لیکن وہ پی ایچ ڈی تھے، وہ بھی آپ کی اردو سے نہیں، عربی سے پی ایچ ڈی تھے. تو اس کا مطلب عربی والا بھی پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے. تو عربی کی کوئی جڑی بوٹی لے لی ہوتی؟ ہاں جی، انہوں نے قوم نے لی. کب؟ وہ ہمیشہ لڑتے رہے، روتے رہے، کہتے رہے کہ علم حاصل کرو. لہذا انہوں نے ایک اپنے بیان میں تو یہ تک کہا ہے کہ میری زبان پہ خالص پڑ جائے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. نہ تو سنی شیعوں کے دشمن ہیں، نہ سنی نہ شیعہ سنیوں کے دشمن، بلکہ ان کے درمیان جو جہالت ہے وہ ایک دوسرے کی دشمن ہے. اس لیے ایک دوسرے کو پہلے تم کہہ رہے تھے علم کم تھا، لیکن تب محبتیں زیادہ تھی. تم جسے علم سمجھ رہے ہو اسی علم نے تمہیں جاہل بنا کے دور کر دیا. علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو آدمی کو محبت سکھائے، علم وہ ہے جو انسان کو جینا سکھائے، علم وہ ہے جو انسان کو تہذیب سکھائے، علم وہ ہے جو آپ کو چلنا سکھائے، بیٹھنا سکھائے، اٹھنا سکھائے. وہ علم ہے. اور جسے بیٹھنے کا سلیقہ نہ ہو، جسے چلنے کا سلیقہ نہ ہو، جسے آداب کا پتہ نہ ہو، تو دیکھنے میں آپ کو بہت بڑا عالم لگ رہا ہو، ڈگریوں کے اعتبار سے بڑا وہ عالم ہو، لیکن اسے آپ کا رسول، آپ کا اسلام اسے جاہل کہہ رہا ہے. اگر لفظوں کو رٹ لینے کا نام عالم تھا تو شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زمین کی کوئی ایسی سطح نہ تھی جہاں پر شیطان نے سجدے نہ کیے ہوں. اور مانا کہا سے کہ صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر پروردگار ایک نہیں کیا تھا، چھوڑ دیا ہوتا. اتنے ہزار سال وہ سجدے کرتا رہا، یہ ایک سجدہ نہیں کیا. ایک میرا شاگرد ہزار میرے کہنے اس نے مانے، ایک دفعہ نہیں کہنا مانا. میں تو پروردگار معاف کر دیتا ہوں، نظر انداز کر دیتا ہوں. اچھا، ہمیں سبق سکھانے لگا، اتنا علم حاصل کر لیا. ارے ہم علیم ہیں تو عالم ہے، بس وقت اتنا سا ہے. ایک سلام بھیج دو آپ. کہتے ہیں جو پہلے علم نہ رکھتا ہو بعد میں علم رکھ کے عالم بن جائے. اللہ علیم ہے. علیم کے کیا معنی ہے؟ جس کی ذات میں علم ہو،
جب سے ذات ہو، جب سے علم ہو، جب سے علم ہو، جب سے ذات ہو، جدا نہ ہو سکتا ہو۔ اللہ ہے علیم، اور وہ سوچنے سے بات ہے سربیا میں تو اللہ عالم بھی ہے نہیں؟ تو صفات ثبوتیہ بس 8 ہی ہیں۔ اب میں سوال دعوے دیتا ہوں، کیا اللہ کے صفات ثبوتیہ صرف 8 ہی ہیں؟ یہ سمجھانے کے لیے 8 کی گنتی بتا دی ہے، ورنہ اللہ کی جو صفت ہے وہ ذات سے علیحدہ نہیں ہے، جو ذات ہے وہ صفت ہے، جو صفت ہے وہ کیا؟ تو وہاں عالم بھی بمعنی علیم ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے آدم کو ایک سجدہ نہ کرنے کی بنا پر نکال دیا، یہ کیا بات؟ اور ناراض بھی ہو گیا، انک رجیم، نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو مردود ہے۔ مردود کسے کہتے ہیں؟ کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، جسے نہ فاتحہ نہ درود وہی تو مردود۔ مردود کہتے ہیں رد کیا ہوا، پھر پھٹکارا ہوا، نکالا ہوا، چھلکا ہوا، ڈانٹ کیا ہوا۔ تو ایسے تو ہر گھر میں ہر لڑکا ڈٹا ہوا ہے، ہر لڑکا مردود ہے، ہر اولاد مردود ہے۔ پروردگار تو کہتا ہے ہم اپنے بندوں سے 70 باپ سے زیادہ شفیق ہیں، ایک سجدہ نہیں کیا تھا، چھوڑا ہوتا کیا بات ہے۔ میں اللہ وکالت نہیں کر رہا ہوں، میں نے وکالت پڑھی نہیں ہے کہ جو شیطان کی طرف سے وکالت کروں، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کیا لفظیں کسی اور لوگوں سے لے کے آؤں گا؟ مثالیں کیا کسی اور معاشرے کی لے کر آؤں گا؟ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مجھے بات اور یہ لفظیں تو یہی سے لانا پڑیں گی، لہذا پروردگار معاف کر دیا ہوتا، شاید آواز آئے، تجھے معلوم نہیں ہم نے بہت معاف کیا۔ لیکن کہیں غلطی ایسی ہوتی ہے کہ معاف کیا جاتا ہے، کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ معاف نہیں کیا جاتا، کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کا علاج کیا جاتا ہے، دوا دارو دی جاتی ہے، دوا گولی دی جاتی ہے، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کر کے اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں کینسر ہو جائے، خوشی سے مریض کٹوائے گا بھی اور خوشی سے ڈاکٹر کاٹے گا بھی، کیوں؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب بقا اسی میں ہے، یہ اب کاٹنے ہی میں بہتری ہے، لہذا کبھی کبھی غلطی ایسی ہوتی ہے جسے نہ معاف کرنا ہی بندوں کی مصلحت ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اپنے خلیفہ کے خلاف کسی سے ایک حرف سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ شیطان ہو یا میرے معصوم ملائکہ کیوں نہ ہو۔ جب میں ملائکہ کو یہ ڈانٹ لگا سکتا ہوں کہ انی عالم ما لا تعلمون، تو شیطان تو کیا، تیری حیثیت کیا، چپدی کا شوربہ جب ملائکہ کو ڈانٹ دیا تو تیری تو حیثیت کیا؟ تو پھر کیا یہ ملائکہ نہ تھا، ملک نہ تھا؟ ارے ملک کہاں تھا، ملائکہ کی صحبت میں رہ رہا تھا۔ سنیے عرض کرنا چاہتا ہوں، صحبت ملائکہ میں رہ رہا تھا، کتنے ہزار سال رہا تھا صحبت ملائکہ میں یہ کچھ پتا نہیں، ہزاروں سال سے ملائکہ کی صحبت میں رہ کر، ملائکہ کی صحبت میں رہ کے جو تھا وہی رہا۔ وہ بت کعبے میں رہ کر بھی رہے، پتھر کے پتھر ہی، حقیقت پھر حقیقت ہے، تصنع پھر تصنع ہے۔ تو جگہ کے ساتھ اگر وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو جذب کرنے کی تو صحبت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب شیطان کو بزم ملائکہ سے کوئی فیض نہ مل سکا، اس لیے کہ اس کا ظرف ہی صحیح نہیں تھا، تو اب کوئی انسان
ظرف معصوم میں رہ کر کے بگڑ جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ لہذا صحبت نے کوئی کام نہیں کیا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں ہو گیا. میں اس لیے ترجمہ نہیں کیا کرتا. دیکھیے ترجمے بہت ہیں اور آپ اٹھا کے دیکھیے گا اور وہ کافر ہو گیا. تو کافر ہو گیا انکار کرنے سے. میں ترجمہ یہ نہیں کرتا بلکہ میں ترجمہ کرتا ہوں ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. جو کافرین میں سے ہوتا ہے وہ خلیفہ کے سامنے جھکا نہیں کرتا. اگر وہ کافرین میں سے نہ ہوتا تو جھک گیا ہوتا. وہ تکبر بھی نہ کرتا، وہ انکار بھی نہیں کرتا. اگر وہ کافر نہ ہوتا تو اس نے سجدے کیے تھے تو کسے کیے تھے؟ مجھے کیا پتا، یہ شیطان سے پوچھو. ورنہ بہار الانوار کی یہ روایت بھی تو میرے سامنے آئے کہ عبادت کر رہا ہے ایک شخص. فرشتوں نے کہا بڑا مقام ہے. کیا دینا روایت؟ بڑا مقام ہے. تمہیں دیکھنا ہے اس کا مقام تو جا کے دیکھ لو. اب نے دیکھا تو فرشتوں کو اجازت مل گئی، انسانی شکل میں آ کے مصلی بچھا دیا برابر میں. نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، رکوع پہ رکوع، سجود پہ سجود. تھوڑی فرصت میرے بھائی صاحب سنو تو صحیح، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ارے وقت اللہ اکبر. ملائکہ پریشان ہو گئے دونوں ملک. جب ذرا موقع ملا بھیا سنو کیوں نماز؟ کیا بتلاؤں، یہ لیلہ کا سبزہ، یہ جھانسی کے پہاڑوں پر بھی جو ہریالی اگی ہوئی ہے، اگر اللہ نے اگر کوئی گدھا ہوتا تو چڑھ کے پیٹ نہ بھر لیتا. اس لیے عبادت کر رہا ہوں. گدھا بھیج دے. وہ جس کی عبادت گدھے کے لیے ہو، گدھے برابر ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عبادت کی بغیر معرفت کے عبادت کی تو شیطان کی طرح ہزاروں سال بھی عبادت کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں. معرفت ضروری ہے. معرفت کے بعد اگر ایک سجدہ بھی کیا تو ڈاکٹر علامہ اقبال یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب عبداللہی، ایک سجدہ شبیری. ارے شبیر کا ایک سجدہ، علی کی ایک ضربت، یہ پورے کا پورا اسلام ہے. لہذا معرفت کے ساتھ ضربت تھی، معرفت کے ساتھ سجدہ تھا. ضربت ایسے ہی تھی نہیں، ضربت ایسی نہیں تھی بلکہ جب سینے پہ چڑھ گئے تھے اور اس نے بدتمیزی کی، لعاب نجیس پھینک دیا مولا کی جانب، آ گیا غصہ. جب غصہ آ گیا تو اتر آئے، کاٹے ہی نہیں سر، ٹہلنے لگے. جب غصہ ختم ہو گیا پھر دوبارہ زیر کیا، پھر سینے پہ چڑھو، جلدی سے کاٹا. کیا مطلب؟ پوچھا یہ کیا کیا؟ کہ دیکھو اگر میں غصے میں اس کا سر اتارتا، اللہ کے کام میں، اللہ کی رضا میں، رسول کی خوشنودی میں میرا نفس شامل ہو گیا ہوتا. کہ علی کو غصہ آیا تھا، قتل کر دیا. میں چاہتا یہ ہوں کہ بات کو جو بھی آئے مورخ یہ لکھے علی نے غصے میں نہیں، اللہ کے حکم سے قتل کیا تھا، رسول کی رضا کے لیے قتل کیا تھا. ایک سلام بھیج دو. کہاں رہا ہوں مگر مضمون آ نہیں رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، پر اتنا ضرور معلوم ہے کہ بس آ گیا علی تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا علی. اب ایک ایک لفظ میں کہوں، ایک ایک لفظ آپ کہیں تو دونوں شریک ہو جائیں مجلس میں. محراب کی زینت، سجدے کی زینت، میں کہتا چلوں نا، صفین کی زینت، جبل کی زینت،
مجھے عادت نہیں ہے تو مجھے ہی پریشانی ہو رہی ہے. آپ کو مزہ آ گیا. آپ تو کہہ رہے محراب کی زینت، صراط کی زینت، میدان کی زینت، محراب کی زینت، عرش کی زینت، اور علی کی زینت زینب. علی کی بھی تو کوئی زینت ہونی چاہیے. تو علی کی زینت زینب سلام اللہ سے ایک صلوات دے دیں زینب کے سلسلے میں. زینب کے معنی ہے خوبصورت درخت. زینب کے معنی عربی ایک معنی نہیں ہوتے، بہت سے معنی ہوتے ہیں. دیکھ کے آیا ہوں کتاب میں. زینب کے معنی خوبصورت درخت ایک معنی. زینب کے معنی جو اپنے باپ کے لیے زینت ہو وہ زینب. جیسے زین العابدین، زین مانے زینت، خوبصورتی، اور عابدین عابد کی زینت. تو زین اب کہتے ہیں باپ کو، اور زینب الف گرا دیا تو کیا ہوا زینب. اور عرب جہاں چاہتے ہیں الف کو گرا دیتے. سب سے کمزور تو یہی ہے، لیکن سب سے دھاکر بھی یہی ہے. اگر الف نہ ہو تو رہدانیت سے مت لینا ہے. لہذا زینب یہ دو معنی. اب زینب کے معنی، اور اب زینب کے سلسلے میں سنو، پھر زینب کے بیٹوں کے سلسلے میں، اور آپ کی زحمت تمام بہت زیادہ نہیں. حدیث قصہ آپ نے پڑھی ہے. امام حسن آئے، امام حسین آئے. اب میں ساری عبادتیں پڑھتے پڑھتے آپ کو طویل اور لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ روایت ہے کہ جناب ام سلمہ نے بھی بیان کیا ہے کہ میرے گھر میں تھے، آئے، پیغمبر نے کملی مانگی، کملی دے دی دھاریوں والی، اور اس میں ہے بھی جابر بن عبداللہ سے اس کی روایت ہے. اور میں نے یہ روایتوں اور یہ راویوں کے نام سن 92 تک کے راویوں کے نام لکھے ہیں. میں نے 1992 تک کے جو میں نے کتاب لکھی اس میں محفوظ ہے ہر ایک کا، کہ عبداللہ کے جابر کے بعد کس نے، پھر ان کے بعد کس نے، پھر بدلی نے، پھر علامہ ہلی نے، اور پھر کس نے اور کس نے اور کس نے، اور آخر میں آ کر کے آیت اللہ مراشی النجفی اس کے راوی تھے. اور آیت اللہ مراشی النجفی کے بعد محمود النجفی المراشی. اتنے میں نے راویوں کے نام لکھ دیے. اور اب اس کے بعد تو یہ روایت بالکل صحیح ہے حدیث قصہ کی، جس کے راوی زندہ، جس کا ایک ایک روایت کرنے والے کا نام اب تک زندہ، اس سے بہتر کیا. تو جہاں کہیں بھی حدیث قصہ پڑھی جائے گی اور وہاں لوگ جمع ہوں گے اور جمع ہو کے اس حدیث قصہ کو پڑھیں گے تو آسمان سے ملائکہ اتریں گے. اترنے کے بعد چاروں طرف سے اس مجمع کو گھیر لیں گے. گھیر کے کیا ڈنڈا برسائیں گے، کیا پٹائی کریں گے کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایسا نہیں. تمام چاروں طرف سے مومنین کو گھیر لیں گے، اور گھیرنے کے بعد اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ایک ایک آدمی چلا نہ جائے. تو پھر کیا کریں گے بیٹھ کے؟ رب سے دعا کریں گے ان کی حاجتوں کو پورا کر دے، انہیں معاف کر دے، ان کی ہر حاجت کو پورا کر دے. اور معصوم کی دعا ہوتی ہے پوری. اب سمجھ میں آ گیا کہ جب کوئی منت آپ مانتے ہیں حدیث قصہ پڑھنے کی تو جلدی سے پوری کیوں ہو جاتی ہے کہ آپ ہی نہیں ہیں، صرف اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ ملائکہ بھی شامل ہیں. اچھا کون سی حدیث ہے؟ حدیث وہی ہے کہ آئے میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، لیجیے چادر یمانی لے آؤ. چادر یمانی آ گئی، اور یہ یمن کی چادر کو یمانی کہتے. یمن کی صنع کی چادر بنی ہوئی تھی، اور وہ آپ نے چونکہ سب سے زیادہ اس وقت یمن کپڑے کے بارے میں سب سے زیادہ اس وقت ترقی پر تھا. آج بیچارہ غریب ملک جس پر 10 ملکوں نے اتحاد بنا کر ناطقہ بند کر رکھا ہے، اور کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں، نہ اقوام متحدہ اور نہ کوئی اور نہ
کوئی غلط، وہ بھی گھٹنے ٹیکنے والے چھوڑی. اور کیوں نے یہ بھی بات بتا دی، یمن کی جب بات آ گئی ہے، یمن ہار نہیں سکتا، 10 کیا اور بھی اکٹھے ہو جائیں. اس لیے کہ حضور نے، ترمذی میں بھی روایت ہے اور بڑی کتابوں میں بھی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے یمن کے لیے دعا کی ہے. اللہم بارک لیمننا، اللہم بارک لیمننا. رسول کی دعا پوری ہوگی، لہذا جو ان سے لڑ رہے ہیں شکست اس کا مقدر ہوگی، یمن جیت کے رہے گا. مجھے یقین ہے حضور کی بات پر. آ گئی اولڈی. اب آتے ہیں، پہلے سب سے امام حسن آئے، سلام کیا، چادر میں داخل ہو گئے. اس کے بعد امام حسین آئے، بھائی کے انداز سے سلام کیا، چادر میں داخل ہو گئے. اور اس کے بعد مولا کائنات آئے، وہ بھی چادر میں داخل. کتنے ہو گئے اب؟ 3 3 اور 1 4. اور اس کے بعد خود آخر میں شہزادی بھی آئی، اجازت لی، چادر میں داخل ہو گئی. اور بیوی نے کہا جب فرم اکتملنا جمیعاً، جب ہم سب کے سب کامل ہو گئے، جب ہم سب نے کمال حاصل کر لیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چادر کے نیچے وہ کون سا کمال تھا جو حاصل ہو رہا تھا. اب کمال یہ تھا کہ ادھر یہ پورے پنجتن ہوئے، ادھر جبریل کو حکم ہوا یہ لے کے جاؤ تحفہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس وقت بی بی زینب کی عمر کیا تھی؟ یہاں لے کے آنا چاہوں گا. اس وقت بی بی کی عمر کیا تھی اور یہ واقعہ کب کا تھوڑا سا بتا دوں. سن 5 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور یہ ہے تقریباً سن 10 ہجری کی بات. یا 9 کا آخر ہے یا 10 شروع ہو گیا. سیدھے 10 میں حضرت نے آخری حج کیا اور اللہ کو کا بلاوا آ گیا اور چلے گئے. تو اس وقت کتنے سال کی تھی لگانا بھیا؟ میں تو بہت کمزور ہوں. 4-5 سال کی، 5 سال کی. یہ بتائیے 5 سال کی بیٹی وہ بھی اپنی ماں سے کتنی زیادہ محبت رکھتی ہے. ماں غائب، بھائی غائب، توجہ چاہتا ہوں. ہر ایک غائب، نانا بھی آئے ہیں، پتا تو ہے 5 سال کی بچی سمجھدار تو ہوتی ہے نہیں. اور ماں سے زیادہ محبت، ماں کا دامن پکڑ لیتی ہے جہاں بھی جاتی ہے. لیکن آج زینب کو معلوم تھا چادر کے نیچے جو داخل ہوگا وہ عصمت والا داخل ہوگا. میں معصومہ تو ہوں لیکن عصمت میرے پاس نہیں ہے. صلوات بھیجنے محمد جن لوگوں کے 80 سال کی عمر میں معرفت نہیں ہوتی، وہ 5 سال کی زینب کے پاس معرفت تھی کہ میرا رسول کیا ہے، میرے بابا کیا ہے، میرے بھائی کیا ہے، میری ماں کیا ہے. ہر ایک کے مرتبے سے واقف تھی. لہٰذا ایک مرتبہ بھی وہ شیخ چادر اٹھا کے نے کہا اماں آ جائیں، بابا آ جائیں، نانا آ جائیں. نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ کہ زینب کو معلوم تھا میرا مقام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. اور بی بی ام سلمہ کتنی اچھی بیوی ہیں جنہیں رسول نے خاکے کربلا بھی دی. کہ دیکھو اسے اٹھا کے رکھنا، جب یہ سرخ ہو جائے میرا بیٹا مار دیا جائے گا. اور سب سے پہلے عزاداری مدینے میں ارے سلمہ نے قائم کی، ام سلمہ نے تو نہ صحیح کسی اور کی. ارے سنت پہ عمل کرنے کے لیے، ام المومنین کی سنت پہ عمل کرنے ہی کے لیے کم از کم محرم داری منا لو. ام المومنین حضرت ام سلمہ نے سب سے پہلے خون کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے سوگواری اور سب کو بلایا کہ میرا بیٹا حسین مار ڈالا. اتنے میں آپ نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ پیغمبر آ گئے، سب پہ خاک پڑی ہوئی ہے، ماتم کر رہے ہیں، کربلا سے آ رہا ہوں، یہ خون کے دھبے وہی ہیں، سب بتا دیا. اور وہ رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں ام سلمہ. تو سب سے پہلی عزاداری زینب سے بھی پہلے عزاداری ام سلمہ نے قائم کی ہے. ہم ام سلمہ کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں، زینب کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں. اچھا
نہیں آئی زینب سلام اللہ علیہ. زینب نے سن 12-13 سال کی عمر تھی جب آپ کی شادی کی. طیار کے بیٹے عبداللہ تھے، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ، شادی کر لی. باپ نے بیٹی کی رضا لی. شرماتے ہوئے باپ کا پیغام پہنچوا دیا، ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ میرا ہونے والا شوہر مجھے میرے حسین سے جدا رکھے. یہ شرط رکھی تھی نکاح میں کہ جب میرا حسین مجھے بلائے گا یا میں جب حسین کو دیکھنے جاؤں گی وہ مانے نہیں ہوگا، مجھے منع نہیں کرے گا. چنانچہ زینب نے یہ شرط رکھی، یہ شرط قبول کی جعفر طیار. اور جناب عبداللہ بھی جعفر طیار کے بیٹے تھے. معمولی نہ بہادری میں کمی تھی نہ معرفت میں کمی تھی. اتنا بڑا دل گردہ رکھتے تھے. جب ان کی ایک بیٹی جن کا نام کلثوم تھا اس کا رشتہ آیا معاویہ کی طرف سے یزید کے لیے، تو کہا اس کا فیصلہ، ان رشتوں کا فیصلہ میرے آقا حسن و حسین کریں گے. وہ امام وقت بھی ہیں، وہ میرے بھائی بھی ہیں. لہذا امام حسن امام حسین نے رد کر دیا. سراک نہیں ہے. شجرہ ملعونہ، کبھی شجرہ خبیثہ، شجرہ ملعونہ، کبھی شجرہ حقیقیہ اور شجرہ رحمت کے برابر نہیں ہو سکتا. جناب زینب کے کتنے بیٹے تھے اور آپ کی اولادیں؟ اس لیے کہ کربلا میں آپ تقریباً 55 سال کے آس پاس تھی. لہذا امام سے 57 سال کی 2 سال کی چھٹائی تھی. لہذا ایک کون آپ کے بیٹے، ایک محمد جن کا تذکرہ بڑے شد و مد سے ہم کرتے ہیں، ایک عبداللہ، ایک علی، ایک اکبر. 5 بیٹوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے. اور بعد میں شہداء میں 3 کا ذکر کیا ہے. ایک اون اکبر، ایک اون اصغر اور ایک عبداللہ. لیکن سب سے زیادہ مقتل الحسین میں خوارزمی نے جس نے ذکر کیا 2 کا ذکر زیادہ کیا ہے. اور یہ عبداللہ نے کوشش کر کے ان دونوں کو بھیجا تھا. چاہتے یہ تھے کہ حسین نہ جائیں، مصلحت کی وجہ سے. اگر کیوں نہیں گئے جب اتنے بڑے بہادر تھے. اس کی بھی ایک لفظ میں بات ختم کر دوں. حسین نے اگر واجب قرار دیا ہوتا تو عبداللہ سب سے پہلے ساتھ میں ہوتے. حسین نے تمام امت کی طرح ہر ایک کو آزاد رکھا کہ میں جا رہا ہوں، اس کے لیے جا رہا ہوں. جو آنا چاہے آئے، جو نہیں آنا چاہے اس پہ میرا کوئی. اور جگہ جگہ خطبے دے دے کے اپنے ساتھیوں کو بتاتے رہے کہ موت کی طرف پڑھ رہے ہیں. عبداللہ اس لیے نہیں گئے کہ مصلحتیں تھی کہ مدینے میں بھی رہنا کسی بہادر کا ضروری تھا، اس لیے کہ ناموس رسول بھی ہے، ام سلمہ بھی ہے، ان کی حفاظت بھی کرنا ہے. دوسری بھی اور وجہیں بھی تھی. محمد حنفیہ بھی نہیں گئے تھے. محمد حنفیہ کیوں نہیں گئے تھے وہ بات رہ گئی تو رہے گی. پھر کسی عبداللہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ چونکہ حسین نے واجب قرار نہیں دیا تھا، ورنہ اگر واجب قرار دیتے اور کہتے چلو جعفر تم بھی چلو عبداللہ تو سب سے پہلے جاتے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا ایسا ہے، پہلے کہ چارے حسین جائیں ہی نہیں. امان نامہ بھی لے لیا، عمر سعید سے سب کچھ لے لیا، عمر سعد سے اور اس کے بھائی عمر سعید سے بھی سب کچھ لے لیا، اور چاہتے یہ تھے کہ حسین نہ جائیں. اور یہ امان نامہ دونوں بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ بعض روایت میں خود گئے اور کہا کہ حسین آپ واپس چلیے. کہا کہ نہیں، میں نے جو خواب دیکھا ہے میرے نانا مجھے کہہ رہے ہیں، میں اس پہ عمل کروں گا اور یہ خواب نہ کسی کو بتاؤں گا جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں، اور اسی پہ عمل کروں گا. کہ مایوس ہو کے واپس آ گئے. مگر دونوں بیٹوں کو کہا کہ ہماری طرف سے اپنے ماموں پہ جان دینے میں کوئی دریغ نہ کرنا.
اور جب موقع آئے تو جعفر طیار کی جنگ یاد دلا دینا، عبداللہ کا نام روشن کرنا بیٹو۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے کہ جب عصر عاشور ہے، شب عاشور ہے، اور شب عاشور میں حسین تمام خیموں کے کا معائنہ کر رہے ہیں، تو روایت میں ملتا ہے کہ زینب سمجھا رہی ہیں بچوں کو کہ دیکھو صبح کو سب سے پہلے ماموں پہ جان دینا اور مطلقاً اپنا نام نہ بتانا، اور اگر کوئی پوچھے نا تو کہہ دینا حسین کے گھر میں کنیز ہے، اس کنیز کے بیٹے۔ اور دیکھو اگر تم نے پانی کی طرف جا کے فرات پہ قبضہ بھی کر لیا اور ایک بوند بھی پانی پی لی تو یاد رکھو تمہاری ماں تمہارا دودھ نہیں بخشے۔ بھلا بچے کہاں جانے والے تھے، لیکن زینب کو تو ہر آن خطرہ تھا، ہر آن سمجھا رہی تھی، بجھا رہی تھی۔ یہ لفظ خود حسین نے اپنے کانوں سے سنی ہے ایک مرتبہ۔ اور دیکھو صبح ہو سب سے پہلے اپنے ماموں پہ جان نثار کر دینا، سب سے پہلے ارے اپنے دادا کا نام روشن کرنا، اپنے باپ عبداللہ کا نام روشن کرنا۔ اور دیکھو دیر نہ لگانا، صبح ہوتی ہے سب سے پہلے دونوں شہزادے آ جاتے ہیں، حسین نہیں جاتے، واپس آ گئے، پھر اجازت چاہی، واپس آ گئے، پھر اجازت چاہی، حسین نے اجازت نہیں دی۔ ایک روایت میں تو میں نے یہ بھی دیکھا اکبر کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ زینب آتی ہے دونوں بچوں کو لے کر کے اور کہتی ہے بھیا یہ صدقہ کا قبول کیجیے گا، آپ کو میری ماں کے حق کی قسم۔ حسین چپ ہو گئے، بچوں نے سنا کہ ہاں نانی کے نام سے حسین خاموش ہو گئے ہیں ماموں۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے آگے بڑھ کے کہا آپ کو نانی فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، ان کے حق کی قسم ہے ماموں ابھی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے کہا بہت بڑا واسطہ دے دیا ہے بچوں، اب میں کیا کروں۔ ایک مرتبہ آواز دی اچھا آؤ جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ رن کی اجازت دی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ عباس آگے بڑھتے ہیں، سوار کیا اور دونوں بچے جاتے ہیں، میدان کارزار میں آئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر سے ظالموں نے جنگ میں ارے آپ کو گھیرنا چاہا، مگر دونوں شہزادوں نے اس نظر حرب و ضرب کا فن دکھایا، اس طرح حضرت عباس کی شاگردی کو روشن کیا کہ ایک مرتبہ پورے لشکر کو پیچھے ڈھکیلا اور ڈھکیلنے کے بعد فرات پہ جا پہنچے۔ ادھر فرات پہ پہنچے، ادھر مرزا نے کہا شہزادی بچے فرات پہ پہنچ گئے۔ ادھر سے زینب نے آواز دی مرزا آواز دے کے کہہ دو اگر ایک قطرے آج بھی پی لیا دودھ نہ بخشوں گی۔ بچوں کے کان تک کیسے آواز گئی مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک مرتبہ دونوں شہزادے فرات سے پلٹ آتے ہیں اور پلٹنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جنگ شروع کی۔ ایک مرتبہ نحشل نے ایک مرتبہ آپ کے سر پہ تلوار کا حملہ کیا، دوسرے نے کیا، اور یہاں تک کہ آپ 10-15 افراد کو واصل جہنم کر کے اون اس دنیا سے جانے لگے۔ جب اون گئے تو محمد آگے بڑھے، محمد نے بھی بھائی کی طرح جنگ کر کے جام شہادت نوش کیا۔ ادھر دونوں شہزادے زمین پائے، ادھر امام حسین بڑھے، دونوں شہزادوں کی لاشیں اٹھائیں، اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد ایک مرتبہ لاش لا کے ڈال دی۔ ختم کرتا ہوں روایت پڑھ کر کے، جب لاش یہاں لا کے رکھ دی تو ایک مرتبہ خیموں سے خواتین نکلی، ماتم کرنے لگی، وا محمدہ وا علیہ وا عونا۔ لیکن دیکھا حسین نے کہ ساری بیویاں آ گئی ہیں مگر زینب اپنے بچوں کی لاش پہ نہیں آئی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا زینب بچوں کی لاش آ گئی ہے، آواز دی میں لاشوں پہ نہیں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو حسین دیکھ کے شرمندہ ہو، ارے زینب کے بچے شہید ہو گئے، بھائی سے اتنی محبت تھی، بیٹوں پہ ماتم کرنے کے لیے خیمے سے باہر نہیں ہے۔ آواز دی حسین نے زینب ارے تمہارے بچوں نے بڑی بہادری سے جنگ لی، زینب تمہارے بچوں نے حسین کا دل خوش کر۔ زینب
अब निकल के आएंगे बच्चों का माता जी